بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویلکم ٹو دی شو۔ صاحبوں، کل میں نے جو ویلاگ کیا تھا اس میں ذرا مختصر سی بات کی تھی ثوابی کے جلسے کے بارے میں، اور وہاں پہ قیادت نے عوام کو تاریخ نہ دے کر، آئندہ کا لاہ عمل نہ بتا کر ایک مایوسی پیدا کی ہے، اور یہ مایوسی وہ جان بوجھ کر پیدا کر رہے ہیں، کس کے کہنے پہ وہ ایسا کر رہے ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں پروفیسر صاحب، وہ بھی پولیٹیکل سائنس پڑھاتے ہیں، انہوں نے مجھ سے فون کر کے آج کہا کہ یار تم نے انتہائی اہم بات کی لیکن انتہائی مختصر کی، ویسے تو تم اتنی دیر بات کرتے ہو، اس پہ تم نے چند منٹ بات کی، یہ بہت اہم بات ہے، اس کو تو مکمل بڑے اس پہ ٹائم دو تھوڑا۔ تو آج کوشش کریں گے کہ ذرا اس پہ تفصیل سے بات کریں۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں تفصیل سے بات کروں، آپ سمیع ابراہیم ایک پاکستان کے سینئر جرنلسٹ ہیں، ہمارے نیو یارک میں ہی رہتے تھے، نیو یارکر تھے، وہاں موو ہو گئے۔ ان کا ویلاگ ضرور دیکھیے، انہوں نے بہت ہی متانت، سنجیدگی سے، بہت ہی لائف طریقے سے، بہت ہی صحیح فیکٹس جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اور جہاں جہاں ان کی مجبوری تھی وہاں انہوں نے ذرا بریک بھی لگایا ہے جو ضروری ہوتا ہے۔ اچھا دیکھیے، ثوابی کے جلسے میں عوام یہ دیکھنے گئے تھے کہ آئندہ کا لاہ عمل کیا ہوگا۔ عمران خان کو رہا کرانے کے لیے اب ہم دھرنا دیں گے، اڈیالہ کے باہر جائیں گے یا ڈی چوک پہ جائیں گے، یہ ساری باتیں جاننی تھی۔ اچھا، یہ ساری باتیں یہ جیل میں عمران خان سے طے کر کے آئے تھے، لیکن ثوابی کے جلسے میں انہوں نے کیا کیا؟ جذباتی تقریریں تو کی، لیکن کوئی ٹائم ٹیبل، کوئی اسکیجول، کوئی روڈ میپ نہیں دیا، بلکہ یہ کہہ کے ٹال دیا کیا کہ تاریخ جو ہے وہ اسی مہینے میں بعد میں اناؤنس کی جائے گی۔ جس تاریخ کے لیے لوگ آئے تھے ان کے ساتھ تم نے یہ ستم کیا کہ ان کو تاریخ نہیں دی۔ یہ ڈیلینگ ٹیکنیکس کھیل رہے ہیں، کس کے کہنے پہ؟ اس پہ ذرا ابھی غور کرتے ہیں، لیکن یہ ایک چھوٹا سا کلپ ہے ایک نوجوان کا، ذرا دیکھیے یہ کیسے جذبوں کو مان کر رہے ہیں، جو چیخ رہا ہے اور کہہ رہا ہے مائنس عمران خان نامنظور، اور یہ ایسے ہی جلسہ جلسہ کرتے رہو گے، تاریخ دو بزدلوں، تاریخ دو بزدلوں۔ اور یہ بزدل جو ہیں یہ کچھ خوفزدہ ہیں ان میں سے، اور کچھ کمپرومائزڈ ہیں، یہ دونوں صورتحال ہے۔ اچھا دیکھیے گیم کیا ہو رہا ہے، ہم اس پہ کیوں بات کر رہے ہیں؟ عمران خان اوورسیز پاکستانی ہے، پاکستانی امریکن خاص کر کے، ہم اس کو بڑے قریب سے جانتے ہیں، اس وجہ سے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اس نے ساری زندگی پاکستان کو دیا ہے، لیا نہیں ہے۔ اس نے دیا ہے، لیا کچھ نہیں ہے، اور اب وہ اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار۔ ایسی قیادت ہمیں نہیں ملی تھی۔ ہم اس کے ساتھ غداری نہیں ہونے دیں گے، اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے۔ پاکستانی امریکنز کا تو یہ متفقہ فیصلہ ہے، اس کے لیے جو چاہے لگا دو ڈر کیسا۔ یہ بازی ہمارے لیے عشق کی بازی ہے، گر جیت گئے تو کیا کہنا۔ اچھا دیکھیے، خدا کرے کہ میری انفارمیشن اور میری آبزرویشن غلط ثابت ہو، لیکن اگر آپ ذرا سا غور و خوض کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ قیادت جو ہے، موجودہ قیادت پی ٹی آئی کی، اس میں کچھ لوگ خوفزدہ ہیں اور کچھ اندر سے ان سے مل چکے ہیں۔ یہ جیل سے ملنے کے بعد آ کر پوری کارروائی وہاں بتاتے ہیں۔ اب وہاں کچھ ایسے جینیس آدمی بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ ان میں سے کسی کو گود نہیں لینا ہے، ان سے کہنا تم پی ٹی آئی میں ہی رہو، صرف ہمیں انفارمیشن دے دیا کرو، ہمیں گالیاں بھی دو، ہمارے خلاف تقاریر بھی کرو، جو کچھ کرنا ہے کرو، لیکن جب ہم جہاں کہیں رک جاؤ تو وہاں رک جانا، جہاں سے ہم کہیں پلٹ جاؤ تو تم پلٹ جانا۔ اس کا مظاہرہ آپ دیکھ چکے ہیں۔ یہ حضرت وہاں سے نکلے تھے گنڈا پور، اور کہاں پہ آ کے
3 دن سے عوام بھوکی تھی وہاں پر، یہ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے۔ ایک فائدہ بتائیے، دنیا کی ساری سیاسی تحریکیں پڑھ لیجئے، یہ کہاں کی حکمت عملی ہے کہ جب عوام آپ کے ساتھ ہو اور اس سپیڈ میں ہو، وہاں سے آپ کپڑے بدلنے کے لیے گھر چلے گئے؟ یہ کہاں کی حکمت تھی؟ اس کے 100 نقصانات میں گنوا سکتا ہوں آپ کو، آپ ایک فائدہ بھی نہیں گنوا سکتے۔ یہ آدمی اس دن سے میری نگاہ میں مشکوک ہے، خدا کرے کہ میں غلط ثابت ہوں، لیکن میں دیکھیے کہتے ہیں نا، ایک آدمی جو حقائق کو دیکھے، حقائق کو سمجھ لے، پھر بھی اس کو ڈینائی کرے تو وہ بڑا بے وقوف ہوتا ہے۔ دیکھ بھی لے، سمجھ بھی لے، پھر بھی ڈینائی کرے تو ڈونٹ بی دیٹ نائیو، اتنا آپ کو بے وقوف نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے یہ کیا ہے، آج یہ جذباتی تقریریں کر رہے ہیں کہ ہم گھر والوں سے کہہ آئے ہیں کہ ہماری نماز جنازہ پڑھ لینا، یہ سب کچھ جو ہے یہ لفظوں کی حد تک ہے۔ حقیقت میں کیا ہے؟ دیکھیے حقیقت میں یہ ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جب وہاں سے آتے، جب وہاں جاتے ہیں جیل میں، تو پوری بات ان کو نہیں بتاتے، اور اتنا مختصر سا ٹائم ہوتا ہے، اس میں کون پوری بات بتا سکتا ہے؟ ان کے پاس نہ وہ وہاں کا ٹی وی ریڈیو کچھ بھی نہیں ہے ایسا جو سچی بات بتائے، صرف حکومتی ٹی وی ہوتا ہے۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے، اور جو وہ بات ان کو بتاتے ہیں کہ جا کے یہ اسٹیپ لینے ہیں، یہ باہر آ کے وہ اسٹیپس نہیں بتاتے ہیں پورے کے پورے۔ اب کیا مجھے بتائیے سوچ کر، عمران خان نے یہ کہا ہوگا کہ سوابی میں جلسہ کرنا، جذباتی تقریریں کرنا، اور اس کے بعد عوام سے کہہ دینا کہ اب آپ گھروں کو جائیے، جب تاریخ ہوگی تو ہم آپ کو بتا دیں گے۔ دیکھیے غداری کیسے کی جاتی ہے، فیور کیسے دی جاتی ہے، آستین میں سانپ کیسے چھپ کے بیٹھتے ہیں، سیاسی تحریکوں میں کیا ہوتا ہے، کچھ پوائنٹس ہیں جو اپنے پیش نظر رکھیے گا۔ ڈیلیئنگ ٹیکنیک ایک نمبر 1 جو یہ اپلائی کر رہے ہیں، مسلسل کنفیوز کرنا لوگوں کو، 2.2 ٹھیک ہے نا۔ نمبر 3 ٹرسٹ گنوا دینا لوگوں کا۔ یہ تینوں ایلیمنٹ میں مسلسل دیکھ رہا ہوں سال بھر سے، ورنہ آپ مجھے بتائیے ایمان سے، ایک دنیا بھر کی ایک اتنی مشہور پیاری سیلیبریٹی، پاکستان کے عوام کا لیڈر، جو 80% لوگ جس کو یاد کر کے رونے لگتے ہیں، جس کے لیے اپنے بچوں کو لا کے کہتے ہیں ہم اپنا بچہ قربان کرنے کے لائے، ہم اس میں آئیں گے۔ ایک خاتون بول رہی تھی، گوجرانوالہ سے آئی تھی، تو وہ کہہ رہی تھی کہ اگر خان پہاڑ پہ جلسہ کرے ہمیں بلائے تو ہم جائیں گے۔ ایک نابینا شخص آ گیا تھا وہاں پہ جلسے میں، تو اس سے پوچھا آپ اس حالت میں یہاں کہاں آ گئے؟ کہیں گے نہیں میں اس نے ایسی کہ انہوں رہا کر رہے نے عمران خان نو، عمران دے واسطے آیا، اور دے لیے دعا کر دا۔ یار جس کے پیچھے ایسی اس جذبے کی عوام کھڑی ہوئی ہو، وہ آدمی سال بھر سے جیل میں ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ایسے ممکن ہے کہ عاصم منیر اور جرنیلوں نے ان میں خوف پیدا کیا ہے اور کنیکشن پیدا کی ہیں، دونوں چیزیں پیدا کی ہیں انہوں نے ان کے درمیان، ورنہ اتنی سلو تحریک ہو ایسے کام، یہ اہم بات۔ پوائنٹ نمبر 2 دیکھیے، یہ ایک ملک گیر احتجاج ہمیں چاہیے، یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے۔ اس کو انہوں نے کیا کیا ہے کہ ان کو سمیٹ کے رکھا ہے کہ کے پی کی حد تک رہو، انہوں نے ملکی مسئلہ جو ہے اس کو کے پی کا مسئلہ بنا دیا ہے، اور کے پی کے لوگ اب تھکنے لگے۔ کتنی مرتبہ ان کے ساتھ دھوکہ دہی ہوتی ہے کہ تم آؤ پھر واپس چلے جاؤ، بھوکے آؤ، کیونکہ یہاں کوئی پیسہ ویسا لگا کے تو لوگوں کو لایا نہیں جاتا، بیچارے اپنے جذبے سے اپنا کام چھوڑ کر آتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اتنی مرتبہ ان کے ساتھ یہ کیا گیا ہے۔ یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ ڈیلیئنگ ٹیکنیکس ہوتی ہیں، جیسے میں نے ابھی آپ کو شروع میں بتایا، یہ وہ کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ پنجاب جو سب سے بڑا پاپولیشن کے حساب سے صوبہ، جہاں کے وائبرنٹ لوگ ہیں، وہ دل و جان سے محبت رکھتے ہیں عمران خان کے ساتھ۔ عمران بار بار کہتا ہے کہ بھائی پنجاب کے اندر بیداری پیدا ہو، وہاں سے جلسہ کرو، چھپ چھپا کے وہاں سے وہ ہٹ جاتے ہیں، کے پی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ صرف کے پی کا مسئلہ ہے، یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، پورے پاکستان میں اس کی حمایت ہے، لیکن یہ وہ ان کو منع کرتے ہیں
ان کے حریف کہ تم یہ گیم جو ہے نا ڈرم بیٹ کرو، گالیاں دو ہمیں، کے بی کی حد تک رکھو اس کو، اس سے آگے مت جانا. اور جب ہم کہیں مڑ جانا تو یہ مڑ بھی جائیں، یہ مڑ گئے، لائے تو تھے قافلہ اس کے ساتھ اور پھر آدھے رستے سے چلے گئے تھے. کوئی آدمی یہ بات بتا سکتا ہے کہ اس کے کیا فائدے اور کیا نقصانات ہوئے؟ یہ امین گنڈا پور صاحب جو کپڑے بدلنے گئے تھے گھر، اور پھر کہتے ہیں میں 12 پہاڑوں پہ چڑھ کے گھر پہنچا. کس نے کہا تھا کہ تم 12 پہاڑوں پہ چڑھو؟ کس نے کہا تھا کہ کپڑے بدلنے جاؤ؟ کوئی کپڑے بدلنے جاتا ہے ایسے موقع؟ دیکھیے اتنی ڈرامے بازی ہو چکی ہے کہ انف از انف. اب لوگ سوچنے لگے، دیکھنے لگے، سمجھنے لگے کہ یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. اب ہمیں آواز اٹھانی چاہیے. کیوں؟ اس لیے میں نے پہلے بھی کہا ہم اس آدمی کے ساتھ غداری جو بھی کرے گا اس کو نہیں ہونے دیں گے. اچھا یہ غداری کس طرح سے کر رہے ہیں؟ دیکھیے میں نے آپ کو ایک قصہ سنایا تھا، وہ ذہن میں رکھیے گا. وہ قصہ تھا ایک روسی جنرل کا، وہ امریکن سی آئی اے سے مل گیا تھا. اچھا تو وہ روس کے خلاف کام کر رہا تھا، یہاں پہ اطلاع ان کی فیور کرتا تھا. تو ان کو احساس ہو گیا روس کے لوگوں کو. یہ قصہ پہلے بھی میں نے آپ کو سنایا لیکن بڑا اپروپریٹ ہے آج کے حالات میں، پھر مختصر کر کے بتاتا ہوں. تو وہ کرتا رہا اپنا کام. ان کو جب احساس ہوا دوسرے جرنیلوں کو، تو انہوں نے کہا ایک ٹیم اس کے پیچھے لگاؤ جو فائنڈ آؤٹ کرے کہ یہ کیسے سپورٹ کرتے ہیں ان کو. تو وہ ناکام رہے، ایک چیز بھی نہیں حاصل ہوئی ان کو، اس ٹیم کو جو اس جرنیل کے پیچھے لگائے تھے. جب وہ ریٹائر ہو گئے تو ایک دن یہ نوجوان ان کے پاس پہنچے، کہا یار ہم نے بہت کوشش کی لیکن ہم فائنڈ آؤٹ نہیں کر سکے، آپ ایسا کیا کام کرتے تھے جو ہمارے خلاف تھا، ان کے حق میں تھا؟ تو اس نے کہا میں صرف اتنا کرتا تھا کہ میری ڈیوٹی جو تھی وہ یہ تھی کہ میں لوگوں کو پلیس کرتا تھا، اس جاب کے لیے یہ جائے گا، اس جاب کے لیے جائے گا. میں ایسا کرتا تھا جو جس کام کے لیے موزوں نہیں ہوتا تھا اس آدمی کو میں اس جگہ لگا دیتا تھا. اس میں نہ وہ کوئی فیکس بھیجتا تھا، نہ کوئی ٹیلی فون کال کرتا تھا کسی کو، کچھ نہیں کرتا تھا. کوئی ثبوت ملے گا ہی نہیں. یہ ایسے ذہین لوگ ہوتے ہیں جو ایسے کام لیتے ہیں نا، وہ طریقہ کار بھی بتا دیتے ہیں کہ تم ایسے ایسے کرنا. تم جیل سے خیالات جاننے کے آنے کے بعد ہمیں یہاں پہ اطلاع دے دینا، ہم سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے اور ہماری انفارمیشن تمہیں ایسے مل جائے گی. یہ سارے طریقہ کار ہیں اور تمہاری حدود یہاں پہ ختم ہو جائیں گی. پھر اس کے بعد جو ہم کہیں وہ کر دینا جہاں تک ہو سکے. یہ سب گیم کھیلے جا رہے ہیں اور یہ پاکستان کی قسمت سے کھیل رہے ہیں. پہلے یہ عدلیہ کھیلتے رہے. میں اکثر ویلاگ میں اپنے کہتا تھا کہ یار ان کو پتا ہے کہ مسئلہ یہاں سے حل نہیں ہونا اور یہ وہیں لگے رہتے ہیں. پھر انہوں نے کہا قاضی چلا جائے گا تو سارا مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا. کوئی مسئلہ حل ہوا؟ میں نے ایک ویلاگ بنایا تھا اور یحییٰ آفریدی کی تصویر لگا کے اس کے اوپر لکھا تھا کہ یہ ان کے بندے ہیں جرنیلوں کے، جس پہ آپ لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا اس ویڈیو کو بہت. دیکھیے تھارو ریسرچ کیجئے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کام یہ ہے کہ ڈیٹا جمع کیجئے، پھر آبزرویشن ہے، پھر انفارمیشن ہے، پھر دوسری ٹیکنیکس ہے. آپ فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں کہ یہ کس ڈائریکشن میں جائیں گے. عدلیہ کھیلتے رہے، ٹائم ضائع کرتے رہے، مظاہرے کہاں کرتے رہے؟ کھڈوں میں جا کے. وہ چمڑا منڈی پتہ نہیں کون سی وہ ہمارے لاہور میں ایک جگہ، وہ میں بھول گیا کیا جگہ تھی وہ، خیر جہاں پہ وہ کوڑا ووڑا لوگ پھینکتے تھے، وہاں بکرا منڈی کچھ مویشی کا وہ ہوتا تھا. اچھا خیر، تو یہ ایسی جگہوں پہ جا کے، جبکہ جگہ بنتی تھی ڈی چوک یا اڈیالہ، آج تک انہوں نے اڈیالہ پہ ایسا نہیں کیا. کوئی اور قوم ہوتی تو اب تک اڈیالہ کا دروازہ خود کھول چکی ہوتی. یہ اس کی ہمت نہیں کرنا چاہتے، یہ اس کی ہمت نہیں کر رہے ہیں. اب یہ قوم کو لگا رہے ہیں ٹرمپ آزاد کرائے گا. بھائی ٹرمپ کے اپنے کام ہیں اور ٹرمپ اپنی پاور شو کریں گے جو پریشر ڈال سکتے ہیں، لیکن اصل کام تو آپ نے کرنا ہے. یہ ڈیلینگ ٹیکنکس ہیں یہ بھی ساری، کہ قوم کو جو ہے نا بس وہ کنفیوز کرو، ڈیلینگ ٹیکنکس اختیار کرو، ٹرسٹ کھو دو لوگوں کا، اپنے اوپر پہ بھی وہ ہو جائے. وہ گیس لائٹ ٹیکنیک جو ہوتی ہے نا پالیٹکس میں، اس کا استعمال کر رہے ہیں یہ.
اور پوری قوم کو جو ہے یہ مس گائڈ کر رہے ہیں۔ یہ وقت ہے کہ آپ ہم سب جو بھی پاکستان کی بہتری چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ بڑا ویجیلنٹ رہے۔ اور اس وقت دیکھیے میں پھر کہتا ہوں، عاصم منیر کسی وقت بھی کوئی انتہا پسندانہ قدم اٹھا سکتا ہے، کسی وقت بھی ان کے اوتھ لینے سے پہلے وہ کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے۔ یہ کب اسٹیپ لیں گے؟ یہ موقع تھا یہ ثوابی میں اناؤنس کرنے کا ہے، لیکن انہوں نے جان کے اس کو آگے بڑھایا ہے۔ یہ ساری ڈیلینگ ٹیکنیکس غداری ہی ہوتی ہیں، یہ لوگوں کا ٹرسٹ لوز کروانا، ان کو تھکا دینا، یہ غداری ہی ہے۔ لیکن یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو آپ آسانی سے پکڑ کے ثبوت کے طور پہ کوئی تصویر پیش نہیں کر سکتے کہ یہ دیکھو یہ غداری ہو رہی تھی، نہیں ایسا تو نہیں آپ کے پاس ثبوت ہوگا کوئی، لیکن سمجھ اتنی ضرور ہے آپ کو۔ سمیع ابراہیم کا ویڈیو دیکھیے اور جا کے اپنی ایک رائے قائم کیجئے، اور نہ صرف یہ کہ رائے قائم کیجئے، اس رائے کو آگے بڑھائیے جس سے پاکستان کا فائدہ ہے۔ اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آتی ہے تو میرے اپنے لیے نہیں، پاکستان کے لیے اس کو شیئر کیجئے۔ پاکستان کا اتنا حق تو ہے آپ پر۔ ہمارا چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔